بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم عاشورہ، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک بہت مقدس دن ہے، لیکن ہم سب میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد زمین پر اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنایا، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ مشہور ہے، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف دو روایات مشہور ہیں، پہلی حضرت امام حسین کی شہادت اور دوسری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں مار، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے۔ ان راستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا، اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا۔ یہ واقعہ، اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے پسند کرے، وہی حکمت اور مصلحت کو جاننے والا ہے۔ ہمارے اور آپ سے ماورا البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کو یوں استعمال کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔